دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اور اس شہر میں داخل ہو جس وقت شہر والے دوپہر کی نیند میں بے خبر تھے تو اس میں دو مردوں کو لڑتے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھوسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ کھلا دشمن ہے گمراہ کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل المدینة علی حین غفلة من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان، هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ ودخل المدینة علی حین غفلة من اہلها، اور شہر والوں کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے۔ آیت کے اس حصے سے متعلق یہاں دو باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شہر میں داخل ہوئے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ شہر منف تھا جو کہ مصر کے حدود میں واقع ہے۔ اس لفظ کا اصل مافا ہے۔ قبطی زبان میں اس لفظ کے معنی 30 ہے۔ یہ وہ پہلا شہر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کے بعد آباد ہوا۔ اس سرزمین میں مصر بن حام نے اقامت کی۔ یہ اقامت کرنے والے کل 30 افراد تھے، اس لیے اس شہر کا نام مافا ہوا۔ پھر عربی زبان میں اسے منف پکارا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر آبین تھا جو مصر سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر عین شمس تھا۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے وہ دن عید کا تھا اور لوگ اپنے لہو لعب میں مشغول تھے، یعنی غفلت سے مراد سونا نہیں بلکہ ان کا کھیل تماشے میں مشغول ہونا تھا۔ شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوشیدہ طور پر داخل ہونے کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کیا اور فرعونیوں کے دین کی ممانعت فرمائی۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات سنتے اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوں۔ وجد فیہا رجلین یقتتلان، تو اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے اس شہر میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں یعنی فرعون کی قوم قبطیوں میں سے تھا۔ یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا
تاکہ وہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں لے جائے۔ چنانچہ جو مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی سے کہا تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر اور اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اس ظلم سے روکنے کے لیے گھوسا مارا تو وہ گھوسا کھاتے ہی مر گیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ریت میں دفن کر دیا اور آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قبطی کا اسرائیلی پر ظلم کرنا جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوا، کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، اور بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں حاذا سے اس قتل کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ ہوا، یعنی قبطی کو قتل کرنے کا کام در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوا۔ اس بات کی مزید وضاحت اگلی آیات کی تفسیر میں موجود ہے۔